یہ بھی چھوڑ دے، جو کام کو کر سکتا اتنا تو میری بہن کرے نا، اللہ قبول فرمائے، مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے، ختم ہو رہا رمضان مبارک، اب تو کوشش کر رہنی چاہیے، 3-4 دن باقی رہ گئے جی۔ چلیں زکوٰۃ کے وہ کاروبار کے وہ کاروبار کے بارے میں جو انہوں نے کہا نا کہ میں حساب نفع نقصان کا نہیں رکھ سکتا، یار یہ چیز اتنے میں تیری طرف سے میں نے خریدی، اب میں نے آپ سے خرید لی ہے، آپ کو اتنا نفع ہو گیا وہ میں نے دے دیا، باقی اب میں جانوں میرا کام، اس چیز سے پھر اس کا تعلق کوئی نہ رہے، وہ کھاتے والے کا وہ ختم، اس کا کسا نہیں مولانا۔ پھر سوتر منڈی کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی اسی نہج پر ہی ہو رہا ہے سارے کا سارا؟ نہیں، کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ایک سوتر کا بورا جو ہے وہ 3000 روپے کا ہے، اور عرف عام کے اندر 3% یا 4% منافع لگا کے بندہ کسی کو دے دیتا ہے اور وہ لے لیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نے آپ کو پیسے تو نہیں دیے، میں نے تو آپ کو مال دیا ہے۔ اور بے شمار انویسٹر جو وہ کسی نقصان کے اندر شامل نہیں ہے مولانا، وہ صرف اور صرف پروفٹ کے اندر شامل ہے۔ نہیں، یہ بات تو کوئی نہیں، اگر نقصان بھی ہو تو قبول کرنا چاہیے۔ نہیں، نقصان ہے ہی نہیں نا، جب میں نے ایک چیز بیچ دی آپ کو، میرے تو لاکھ کے 1.25 ہو گئے، اب اگر کمتی ہونی ہے، نقصان ہونا ہے، وہ تو آپ کا ہونا ہے، میرے تو پیسے میں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں ایک چیز لایا آگے میں نے بیچ دی، مجھ کو اللہ نے نفع ہی دے دیا، خریدنے اور جانے اس کا کام ہے، پھر میرا دخل اس سے کوئی نہ رہے، تو یہ لینے والے کی مرضی ہے کہ وہ نفع دے کر خریدتا ہے یا نہ خریدے۔ نہیں مولانا، پھر اس کو ہم کس پیرائے کے اندر لیں گے؟ نہیں، یہ خرید و فروخت، یہ کوئی نہیں سود ہے۔ یعنی فروخت کے اندر مولانا وہ بندہ پہلے گاہک پیدا کرتا ہے، پھر چیز خرید کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ عام مارکیٹ کے اندر تو آدمی چیز لے کے آتا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی 4 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر چینی 40-50 روپے تک کلو تھی، اب 27-26.5 روپے کلو ہے۔ یہ تو ہو گیا نا ایک کاروبار۔ میں پہلے آپ کو تلاش کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ چیز لیں گے، آپ کہتے ہیں ہاں میں لوں گا، اتنے دنوں کے بعد پیسے میں دے دوں گا۔ میں صرف آپ کے لیے یہ پرچیزنگ کرتا ہوں جس میں میرا 1% بھی نقصان کا احتمال نہیں۔ ایک تو ہے کہ میں اپنے لیے کاروبار کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں، گاہک اپنی مرضی سے میرے پاس آتا یا نہیں آتا، نفع نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میں پہلے گاہک کو پکا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے سودا بیچتا ہوں۔ جی کال لیتے ہیں پہلے، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیں گے مولانا۔ اور اس میں احتمال نہیں ہے، مطلب ویسے تو یہ ہے کہ پارٹی بھاگ جائے چلی جائے، لیکن نقصان کا سرے سے احتمال نہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے تو اس بات۔ میں مولانا کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں، جنس کا کاروبار کرتا ہوں، میں آپ کے لیے گندم نہیں خریدتا، چینی نہیں خریدتا، میں عام لوگوں کے لیے خریدتا ہوں۔ اب میری دکانداری اللہ کے بھروسے پر ہے، چلے یا رکے، لیکن ایک چیز میں خریدتا ہی صرف آپ کے لیے ہوں اور آپ ہی کو میں نے بیچنی ہے، پہلے میں آپ کو قائل کرتا ہوں، پھر آپ کو میں بیچتا ہوں۔ نہیں، آپ کیا قائل کرنے، وہ تو میں آپ کو اپنا نمائندار وکیل بناتا ہوں کہ میں نے یہ پیسے دے دیے، میری طرف سے آپ کوئی چیز خریدیں، آپ نے میری طرف سے خرید لی، ہاں اب مجھ سے پھر آپ نے آگے خرید لی کہ آپ نے 10 روپے کے حساب سے خریدی، میں نے 11 میں خریدی۔ اس میں تو آپ صرف میرے وکیل ہیں، نمائندے، خرید میں ہی رہا، میں آپ نہیں خریدتا، آپ سے کیا لینا؟ وہ تو پیسے آپ کے ہیں نا پہلے، تب یہ صورتحال ہے۔ اگر پیسے میرے اپنے ہیں اور میں آپ کے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہوں تو پھر نہیں، پہلے تو آپ نے کہا نا ₹1,00,000 اس آدمی کو دے رہا اور اس سے ہی خریدنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح بات ہے کہ اس میں تو آپ صرف وکیل ہی ہے نا، اس کی طرف سے مختار ہیں کہ خرید لیں، ہاں، اور اسی سے میں بھی بیچتا بھی میں ہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیچیں تو اسی کی طرف بیچ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے خریدے ہیں، پھر اس کے ہی نمائندے بن کر اس سے آپ خرید لیتے ہیں۔ چلیں وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن دوسری شکل کے اندر جو میں نے عرض کی ہے کہ کاروباری طور پر کسی بندے کو پہلے گانٹھنا، باندھنا اور قابو کرنا اور پھر اس کے لیے چیز کو خریدنا، منافع پر بیچنا، اس کی شریعت میں گنجائش ہے؟ نہیں، چیز تو آپ وہی بیچ سکتے ہیں جو آپ کے پاس، جو ابھی آپ کے پاس نہیں وہ تو بیچنے کا دین نے حق ہی نہیں۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کو بیع کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لا کر دوں گا، یہ کوئی بات نہیں، پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ لا تبے ما عندک ما لیس عندک، تو تیرے پاس نہیں اس کو نہ بیچ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یعنی اگر اس یہی طریقے تو نفع خور لوگوں نے طریقہ بنایا، چیز ہے ہی نہیں، سودا میں نے اس سے آگے سودا کر لیا، ٹیلی فونوں پر سودے ہوتے رہتے ہیں، اصل چیز کی قیمت 10 روپے ہے، گاہک تک جاتے جاتے وہ 25 کی ہو جاتی، کوئی ایک آنا بھی نہیں لگاتا، بس درمیان میں منافع، مڈل مین جو انہوں نے تباہ کر دیا۔ مولانا چونکہ ہم ایک دائرے کے اندر محدود ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے، تو سرگودے سے ایک بھائی نے مجھے کال کر کے بتایا
کہ ہمارے سرگودے کے اندر کاروبار کی ایک نوعیت ایسی ہے کہ ہم ایک سونار کے پاس جاتے ہیں جی کہ آج سونے کا کیا ریٹ ہے، وہ کہتا ہے جی 14,000 روپے تولے کا، تو میں اسے کہتا ہوں جی کہ میں 100 تولے کا خریدار ہوں، یہ لیں 10 لاکھ روپے، لیکن میں 30 تاریخ کو اٹھاؤں گا۔ آج میری وہ بکنگ کر لیتا ہے، 10 لاکھ روپے کی پرچی مجھے بنا دیتا ہے، اور میں 30 تاریخ کو اس کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ سونے کا کیا بھاؤ ہے، وہ کہتا ہے 14,500 روپے۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو 100 تولہ آپ سے خرید چکا ہوں، جو اوپر والے پیسے ہیں وہ 10 لاکھ کے ساتھ ملا کے مجھے دے دیں، اگر وہ 13,900 ہو گیا تو جو گھاٹا ہے وہ میرے 10 لاکھ میں سے کاٹ لیں، میں لینا نہیں چاہتا، دینا نہیں چاہتا، صرف 10 لاکھ کے ساتھ ہی میں کلو یا 2 کلو سونے کی گیم کرتا ہوں۔ نہیں، گیم میں حرام، یہ کوئی فائدہ نہیں، خریدیے تو چیز کا مطلب اس کے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے کہ کروڑ روپے کا سونا خریدے، لیکن 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہے کہ کروڑ کی سودے بازی کر سکے۔ جب وہ مدت آ جاتی ہے تو پھر اس دن کہتا ہے کہ آج کا ریٹ بتاؤ کیا ہے۔ جو سودا ہے نا کہ چیز نہیں اس کا سودا ہم کر رہے ہیں بے سر، اس میں لازم ہے کہ ساری کی ساری پیمنٹ پہلے کریں۔ صرف ایک ہی شریعت نے یہ صورت مانی ہے خلاف قیاس، مگر مان لی گئی ہے ضرورت کے لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہ چیز آپ سے 1 مہینہ بعد لوں گا، قیمت آپ طے کرو، پیسے سارے کے سارے نقد دو، ایک آنا بقایا نہ رہ جائے، جگہ متعین کرو کہاں لوگے، ہر شے واضح اس کے اوصاف، صرف اتنی رہ دیجیے، بالکل سامنے کی بات ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طاہر صاحب جی جی سوال یہ کرنا تھا مولانا صاحب سے جی جی کہ میں نے نا رات کو خواب دیکھی کہ خواب میں مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا ہے میں نے، اچھا، تو خواب میں نے تحفہ لے کے جا رہا ہوں مولانا صاحب کے لیے، تو مولانا صاحب نے وہ بیگ نکالا، بیگ میں سے تحفہ نکالا تو اس میں قرآن پاک تھا اور کچھ اور چیزیں تھی، ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب نے نا، میں نے پھر اجازت مانگی ہے مولانا صاحب سے، تو مولانا صاحب نے نا میرے ہاتھ چومے ہیں، تو میں نے جلدی سے ان کے ہاتھ چوم لیے ہیں، اچھا، اور میں نے نا پاؤں ساتھ دبائے ہیں، اچھا، تو اس کی یہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پہلے تحفہ لائیں گے تو تعبیر بتائیں گے نا، جو اصول بنتا ہے۔ جیسے خواب میں تحفہ دیتا ہے نا ایسے ہی تحفہ لے کر ملو نا، اللہ تعالیٰ اجر دے، برکت دے۔ یہ تو بہت اچھا خواب ہے کہ آپ مولانا کو تحفہ دیں گے۔ بہت مبارک خواب ہے آپ کا، دیکھیں نا اس میں سے نکلا بھی قرآن مجید اور دینی باتیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حقیر کوشش جو ہے اس کو قبول کر رہا ہے، ہمیں اس کی رحمت سے یہی توقع ہے، ہمارے پلے کیا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی بات، اس کی رحمت کا سہارا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا خواب آپ کو نظر آیا، اور آپ نے محبت سے میرے ہاتھ چوم لیے، میں نے آپ کے چوم لیے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس پر بھی بہت لوگ چڑھتے ہیں، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے ایک پورا رسالہ اس پر لکھا کہ سختی نہ کیا کرو، احادیث بھی ہے، صحابہ کا بعد میں بھی حال تھا، لوگ کہتے تھے یار وہ ہاتھ دو جس سے آپ نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی، تو پھر اس کو چوم لیتے تھے۔ ایک چومنا ہے شرک کا کہ لوگ سمجھے خدا ہے ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، وہ تو ہاتھ نہ بھی چومے، آپ صرف اس کے سامنے ادب سے بیٹھ ہی جائیں نا، یہ بھی مشرک ہوگا۔ اگر یہ ذہن نہیں تو آپ نے دیکھا نا کسی وقت میں سجدہ بھی اللہ نے برداشت کیا کہ سجدہ لوگ کر رہے تھے تو انسان کو مگر ذہن نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا مشکل یہ حاجت روا سمجھتے، بڑا ہے، باپ ہے، سلطان ہے، تو اللہ سجدہ جو ہے نا اس کو اب حرام کر دیا ہماری شریعت میں، مگر نیت کے فرق کا اتنا اثر ہے جو حافظ گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے جلسہ میں بیان فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، شرک نہیں ہے، تو ہمارے روپڑی حضرات نے پروپگنڈا کر دیا، لو جی حافظ صاحب نے بیڑا ہی کر دیا، انہوں نے سجدہ تعظیمی جائز کر دیا، وہ حرام کہہ رہا ہے جائز بنا دیا، بہتان کا بھی حال ہے۔ یہی بات مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے نجدیوں کے دربار میں کہ اور وہ فضل الباری میں پوری تقریر ہے، انہوں نے کہا کیوں ہر بات پر شرک شرک کہتے ہو، مسلمان کی نیت کا تو پتہ کرو، اگر وہ بیوقوف غلط تعظیم اور ادب کر رہا ہے تو سمجھاؤ کہ یہ حد جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، مگر شرک تو تب ہی ہوگا جب کوئی ایسا گروہ نامراد پیدا ہو جائے بیوقوف جاہل جو سمجھے اب خدا معطل ہو گیا، سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں، یہی لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، پھر واقعی بربادی ہے۔ صاحب دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں سجدہ آتا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا بتا دیں گے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہی